سورہ ماعون مکی یا بعض اقوال کے مطابق مدنی ہے، 7 آیت 25 کلمات 125 حروف پر مشتمل قرآن کی یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے نہ دیکھا جو جھٹلاتا ہے دین کو، حساب کتاب کو، یوم جزا، چہ جائے کہ اس کا تعلق پہچاننے والوں سے ہو یا نہ پہچاننے والوں۔ پھر کیا فرمایا، فذلک الذی یدع الیتیم، تو وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا حق ادا نہیں کرتا، ناحق مال یتیم کا کھا جاتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دلاتا، خود بھی مائل نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی مائل نہیں کرتا، کس لیے؟ مسکین کو کھانا کھلانے، نہ خود اس کی رغبت ہے نہ کسی اور کو یہ رغبت دلاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بخل کرتا ہے۔ اور یہ آیت عاص بن وائل سامی یہ قول کے مطابق ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر کیا فرمایا، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ایسے نمازی جو نماز کو بے وقت میں پڑھتے ہیں، اس کے وقت میں ادا نہیں کرتے، قضا کرتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، بھول گئے، نہیں ادا کرتے۔ پھر الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پھر دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کرتے ہیں، دوسرے دیکھیں گے واہ واہ کریں گے۔ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیز بھی کسی کو دیتے نہیں۔ فرمایا سوئی کسی نے مانگی، سوئی کی قیمت کیا ہے، یہ سوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے رسی مانگ لی، رسی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے ماچس مانگ لی، دیا سلائی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آگ لگانے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں تھوڑا سا معاملہ نظر آئے تو جو ہے کیا چنگاری لگانی ہے اس کے لیے تیار ہیں، لیکن دیا سلائی دینے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے۔ فرمایا دین سے مراد یہاں پر نفس دین یعنی اسلام کا انکار کرنا ہے، کہ جس نے دین کا انکار کیا، یکذب بالدین سے مراد دین کا انکار ہے، اسلام کا انکار ہے۔ اور اس صورت میں ثانیہ عالم کا انکار بھی لازم آئے گا، یا نبوت کا انکار کرنا مراد، یا دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنا مراد، یا شرعی اعتبار سے کسی اہم فیصلے کا انکار کرنا مراد ہے۔ اکثر مفسرین کرام نے یہاں دین سے مراد جو ہے حساب کتاب اور یوم جزا کو لیا ہے، کہ یوم جزا کا انکار کرتے ہیں، حساب کتاب کو نہیں مانتے۔ یتیم کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا، حضور کے فرامین کو نقل کیا، حضور نے فرمایا کہ یتیم کا کفیل جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ مصطفیٰ کریم نے شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کو اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں کہ جن میں کتنا فاصلہ ہے، فرمایا اتنا فاصلہ ہوگا جو یتیم کے ساتھ کفالت کرے گا، ان کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، فرمایا جب کسی قوم کے دسترخوان پر یتیم بیٹھا ہے تو شیطان اس کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا۔ ایک روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھر میں بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج یتیموں کے مال کو لوگ کھا جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، بلکہ وراثت کے معاملات میں تو بڑے گھپلے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اصول ہے کہ وراثت کے مال میں اگر یتیم موجود ہے، وہ چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے، اب ایک ایک چیز میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پلاٹ کا پوچھتے ہیں، مکان کا پوچھتے ہیں، گاڑی کا پوچھتے ہیں، گھر کا سامان یہ ایویں ہی چلے گا، گھر کا سامان ایویں ہی چلے گا، اس کی جو ہے طرف توجہ نہیں ہوتی، فریج جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور بڑی بڑی چیزیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جس کا جو ہے جس نے ماں باپ کا خیال رکھا ہے تو وہ سمجھتا ہے وہ سارا میرا ہی ہے، تو یہ اصول شریعت نے نہیں دیا۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جو سنانے کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو سنانے کی سزا دے گا۔ میں سنا رہا ہوں، اگر میری یہ نیت ہو کہ مجھے آپ لوگوں سے اجر چاہیے، تو آپ لوگوں میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اجر دے سکے، تو اجر دینے والی ذات رب کی ہے۔ اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کام کیا جائے تو فرمایا جو دوسروں کو سنانے کے لیے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سنانے کی سزا دے گا، اور جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے گا اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی حضور نے فرمایا رب العالمین فرماتا ہے میں تمام شرکا میں شرکت سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا میں اس کو شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ رب العالمین جس کو مجھے بتائیے چھوڑ دے، اس کے پاس رہا کیا؟ تو کتنی جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے کی چیز نہیں دیتے۔ کیا کیا چیزیں لکھی ہیں مفسرین کرام نے، بڑے نکات لکھے۔ فرمایا گھریلو سامان، کلاڑی ہو گئی، ہاں دیگچی ہو گئی، کسی نے دیگچی مانگی گیا یار دعوت کی ہے تو تمہارے پاس تو بڑا برتن ہے تو دے دو، منع کر دیا، وہ دل نہیں چاہ رہا، اس نے مجھے نہیں دیا تھا، دعوت نہیں دی تھی تو میں اس کو کیسے دے دوں۔ آگ کا میں نے آپ کو مثال دی، دیا سلائی، آگ سے مراد اب یہاں پر ماچس لے لیں آپ اس دور کے اعتبار سے، منع کر دیا۔ پھر فرمایا پیالہ کسی نے مانگا، کسی نے ڈول مانگی، فرمایا ڈول کا انکار کر دیا، پیالے کا انکار کر دیا۔ ایسی کم حیثیت کی چیزیں بھی دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مجھے بتائیے ایسے لوگ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، کیا ہوگا ان کے پاس؟ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔